اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا، کوئی خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن حیدر مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ کچھ الگ لکھنے کی ضد ملاحظہ فرمائیے، وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو، پیش کرتا ہوں۔ ابھی تبت میں زبردست زلزلہ آیا، دیکھیے گوشہ نکالا میں نے، ملاحظہ فرمائیے، پلیٹیں جب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کے عوض میں زلزلہ آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یوں اپنی حقیقت کی پرت کھول رہی ہے، یوں اپنی حقیقت کی پرت کھول رہی ہے، کچھ اپنے اشاروں میں زمین بول رہی ہے۔ شاعری آپ سن رہے ہیں، ہے کچھ اپنے اشاروں میں زمین بول رہی ہے، دفنایا گیا جیسے کہیں دشمن حیدر، دفنایا گیا جیسے کہیں دشمن حیدر، اس وجہ سے دراصل زمین ڈول رہی ہے۔ زمین ڈول رہی ہے، دفنایا گیا جیسے کہیں دشمن حیدر۔ ملاحظہ میں حضرت کچھ اشعار حضرت تو مادی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، روحانی منزلیں یہ علماء اکرام وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن مادی اعتبار سے بھی میرے مولا کا کوئی ثانی نہیں ہے، چاہے سوشل انجینئرنگ ہو، چاہے اخلاقیات ہوں۔ اس لیے ہم اپنے مولا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، اس جشن کے حوالے سے، رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، رکھ کے فاقہ جو مولا کے چاہنے والوں، ملاحظہ فرمائیے مادی اعتبار سے بھی مولا تک کوئی جواب نہیں، رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے۔ ارے ملاحظہ فرمائیے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے، اس کا اخلاق
کوئی کیسے بیاں کر پائے کاسے شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے. کیا سنا اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے کاسے شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے. اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت. اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت. عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے. عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے. شعر میں جس کا پدر اتنی بلندی پر اس کے بیٹے کی کیا قوت ملاحظہ فرمائیے. یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی. غم کے تپتے ہوئے صحرا میں, معروف بھائی دیکھیں پیش کرتا ہوں غازی کے چاہنے والوں. غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی. نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے. نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے. نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے. بڑا ہمیں ایسا بھائی اس روئے زمین پوری دنیا نے دیکھا نہیں. ملاحظہ فرمائیے, اس خیال کو بہتوں نے باندھا ہے. پیش کرتا ہوں. اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا. اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا. ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا ہے. اس کی غیرت بہت بہت شکریہ. اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا. اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا. ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا ہے. وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا. وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا. حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. جب بھائی وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن ہو. ملاؤ بھائی وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا. حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. جناب فاطمہ جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل, اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا. میں بلا دفعہ اللہ زندہ باد. بھائیوں پھول میں بھی وزن ہوتا ہے. جناب فاطمہ دیکھیے پر سال میں ایک نظم لے کے آیا تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اس سال بھی ایک نظم لے کے آیا ہوں. یہ میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. نظم تو ہاں وہ پیش کر دوں گا, لیکن میں کچھ ایسے کلام آپ تک پہنچاؤں. پڑھ دوں گا بالکل. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ تمامی حضرات ملاحظہ فرمائیے. وہ شاعری کیا فرحت بھائی جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو.
जनाब फातिमा ज़हरा जो तेरे हैं कातिल, अब उनका नाम कोई भी छुपा नहीं सकता। बेहतरीन अशार मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब ने अपनी शोहरत के मुताबिक अशार पेश किए, मारूफ सिरसी और तमाम शुरा ने। मैं उनका इस्तक़बाल इस शेर से करता हूँ, ख़ास तौर से आपने अभी जो नज़्म पेश की उसका इस्तक़बाल करता हूँ। मुला हुमैये हुसैनी वो सर तो काट सकेगा, कुछ लोगों को घेर करके पूरी दुनिया मार रही है, कत्ल कर रही है और लोग मुंह देख रहे हैं, लेकिन असल जंग अली वालों से हो रही है। 1400 साल से हम जंग लड़ रहे हैं, दुनिया आज महसूस कर रही है। आप भाई, हाँ, वो सर तो काट सकेगा झुका नहीं सकता, हुसैनियों को कोई भी हरा नहीं सकता। जनाबे फातिमा ज़हरा जो तेरे हैं कातिल, अब उनका नाम कोई भी छुपा नहीं सकता। देखिए भाई, सावन साहब अपने तंदुरुस्ती के मुताबिक खींचते हैं। भाई सावन हल्दौरी साहब अपनी तंदुरुस्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइंस के लोग बैठे हैं और हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं इस तरह खींच उच इसलिए देता हूँ कि फरहत साहब पर इल्ज़ाम न लगाए, किस कमज़ोर आदमी को खड़ा कर दिया। हुसैनियों को कोई, मौला अली की चाहने वाले कमज़ोर कहाँ होते हैं? जनाबे फातिमा ज़हरा जो तेरे हैं कातिल, अब उनका नाम कोई भी। अब ये शेर मैं इस्तक़बाल करता हूँ मौलाना रज़ी बिस्वानी और मारूफ सिरसी और तमाम शुरा के कीमती अशार का इस्तक़बाल करता हूँ। सिवाए हज़रत ज़ैनब यजीद के घर में, सिवाए हज़रत ज़ैनब यजीद के घर में, सिवाए हज़रत ज़ैनब यजीद के घर में, यजीद के घर में अज़ा का फर्श कोई भी बिछा नहीं सकता, अज़ा का फर्श कोई भी बिछा। सिवाए हज़रत ज़ैनब यजीद के घर में अज़ा का फर्श, मनाज़िर कोई भी बिछा नहीं सकता। मैं पेश करता हूँ, अज़ा का फर्श कोई भी बिछा नहीं सकता। समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है, समुंदरों में भी कुछ अलग लिखने की जिद, समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है। जहाज अब कोई बातिल का जा नहीं सकता। मज़लूमों के मुआफ़त में आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है, जहाज अब कोई
باطل کا جا نہیں سکتا. بھائی مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا. مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا. بھائی مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا. یہ 56 ملک کیا پوری کائنات اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، استقبال آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. اگر یزید یہ آپ کی تائید چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، داد و تحسین نہیں چاہتا. سمندروں میں بھی اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. کوئی حسین کی عظمت، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. دوستوں، ہمارے ایک عالم دین نے جو جواب دیا، میں اس کو نظم کر رہا ہوں. مودودی کو برجستہ جو جواب دیا ہمارے عالم دین نے، میں اس کو نظم کر رہا ہوں. قربانی حسین سے فائدہ کیا ہوا اسلام کو؟ ملادہ فرمائیے. اگر یزید یہ، اسی شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا. ملا فرمائیے. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں ہو سکتا. یہی ہے فائدہ اے کرب، اپنے وجود پہ ناز کرو دوستو. یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں. یہی ہے فائدہ. دوستو، میں ایک نظم لے کے آیا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد سے ہمارے بھائی نے جس رخ سے آواز دی، میں اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک درود ارشاد فرما دیجیے. یہ نظم، اس کے اشعار کچھ آپ ملاحظہ فرمائیے. میں یہ نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دوستوں، ابھی حال میں اگلے سال عجیب و غریب حج کے حالات تھے. ہمارے ہزاروں ہندوستانی مر گئے، اور وہ بد انتظامی جس کی انتہا نہیں. ایسا کیوں نہ ہو. علماء یہاں تشریف فرما ہے. حج کا سارا انتظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں سے فضول کی باتیں نہیں کرتا، آپ چیک کر سکتے ہیں. سارا انتظام حج کا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ہاں، میں یہودی کہہ رہا ہوں. یہودی کہہ رہا ہوں.
ہاں میں نے شعر پڑھ چکا. ہاں کیا ہوگا پیش کرنا چاہتا ہوں مولا بھائی. ہم حج کے مناظر کو دکھا. کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو, کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو, اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو. اور جو سعودی ہیں یہودی کی طرح, مولا فرمائیے, جو سعودی ہیں یہودی کی طرح سے ہیں وہ, کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو. مولا فرمائیے پیش کرتا ہوں. آپ نے تو اس نظم کی طرف مجھے موڑ دیا, لیکن میں چاہتا ہوں یہ نظم سناؤں, پھر اس کے بعد مولانا جو اشارہ کیا میں اس کو ثابت کروں گا. مولا فرمائیے ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں. بھائی ہم حج کے مناظر کو, بیتاب صاحب, جگنو بھائی, بھائی مولانا, ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں. ہمارے شروع کی نظم میں لوگوں کو ہنسی آئی جاتی ہے کہ کچھ عجیب و غریب پڑھتا ہوں. ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں, جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں. جو ظلم, اتنا میں سہل لکھتا ہوں کہ ہر کوئی مصرع لگانے لگتا ہے. ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں, زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ. مناظر زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ, جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے ہیں. لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت. لاشوں کو, جگنو بھائی, لاشوں کو اٹھانے کی, اجمیری صاحب, لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر. مکہ ہو, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر. عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں. اگر سچائی ہو تو دوستوں تائید چاہتا ہوں. مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر, عشرت کی فقط. اب ہم نے احتراماً لفظوں میں چھپا کر کے اشاروں میں بات کہی جا سکتی ہے. عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں, جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے ہیں, کھانے میں لگے ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے ہیں. اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں. ہے کتنی بلند. اب جو میں نے مصرع لگایا دوستوں, میں تائید چاہتا ہوں, میں نے اسی مصرعے کے لیے نظم کہی. مولا فرمائیے اے لوگوں چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں. ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی, شبیر سے وعدے کو نبھانے میں. ارے بھائی مولانا فرمائیے, شبیر سے وعدے, ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی, شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں.
ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا، ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی پیاسا، زوار کو وہ کھانا کھلانے میں لگے ہیں، زوار کو وہ پانی پلانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ بڑا میں یہ پیش کرتا ہوں، کچھ ایسے راکی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ ایسے فرد بھائی، کچھ ایسے راکی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شبیر سے وعدے کو کچھ ایسے راکی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ ایسے راکی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ جوش میں پیش کرتا ہوں، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے، حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں، شبیر کے مہمان پہ لہر عراقی، شبیر کے مہمان پہ لہر عراقی، دولت ہے کیا وہ خود کو لٹانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے کیوں، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس، جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، جب کبھی ٹھنڈ پہاڑوں سے اتر آتی ہے، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے۔ جس طرح سنا تھا سنا بڑا ہو بھائی، یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے، گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، گرم کپڑے تو نہیں کوہرے کی چادر اوڑھے، مفلسی زیر فلک چین سے سو جاتی ہے، مفلسی زیر فلک، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے ذکر علی، محاورہ سرد کیا بھائی، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے ذکر علی، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے ذکر علی، ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے۔ ارے مولانا بھائی آپ نے سنایا ہے شعر دوبارہ، شکریہ آپ کا۔ ہم شعراء بھی یہی چاہتے ہیں
کہ ہم لوگ پرانا پڑھتے رہیں اور آپ لوگ حوصلہ افزائی کرتے رہیں. سرد راتوں میں بھی، بھائی یہ فرمائش پہ پڑھی میں نے، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے ذکر علی، ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو چچا یہ قوم ہی لگ جاتی ہے، ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو. جب اس عمر میں آؤ گے تو پتہ لگے گا. ملا سرد، میں یہ شعر آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ دونوں بزرگوں کی نظر. سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سینہ زنی، سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے ذکر علی، ٹھنڈ کیا ٹھنڈ کو یہ قوم ہی لگ جاتی ہے. گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب، گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب، ایک عزادار سے یہ ٹھنڈ بھی گھبراتی ہے. گرمی عشق علی کا یہ اثر ہے نایاب، ایک عزادار سے اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. موڑی ہلانے سے کام نہیں ہوگا. آپ نے فرمائش کی تو اللہ کی سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملتا ہے. اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. تم لاکھ شعاعیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو، تم لاکھ شعاعیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو، اس مہر مبی کا پلٹانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. اللہ کی میں بیتاب صاحب لگتا کھانا ہضم کر رہے ہیں کیا؟ اور قریب ہو کے سننا چاہتے ہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد. ان کے نہیں ہمارے ان کی سماعت پہ اعتبار ہے ہم لوگوں کو، ایسا تھوڑی جہاں رہیں گے وہیں سے سن لیں گے. اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. اس سلسلے کا آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. مولا ہمیں اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو. پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. پتھر سے صدا حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے. قرآن کو نیزے پر پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں،
قرآن کو نیزے پر پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا۔ بہت بہت شکریہ۔ لگتا ہے بیتاب صاحب کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔